سرکار ابو طالب و اولاد سرکار ابو طالب علیہ السلام سرکار علامہ محمد عباس رضوی، جن کی دی ہوئی لطافتوں اور جن کی ریاضتوں کا ثمرہ آپ سب تک پہنچتا ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے جملہ ذاکرین واعظین علماء کرام، نوح خانان، ثنا خانان محمد، اہل بیت محمد، ماتمیان مظلوم کربلا، مومنین و مومنات سب کی سربلندی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے ایک نجف تک جانے والی بلند تر صلوات۔ بہت ہی احترام سے ملتمس ہو رہا ہوں میں اپنی ملت کے عظیم سرمایہ، خطابت کی دنیا کے عظیم در شہوار جناب علامہ محمد عباس رضوی صاحب سے کہ آج وہ ہمیں یقیناً باب الحوائج کی حیات اور خدمات اور اس کے اثرات سے خصوصی طور پر آگاہ فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر میں آپ سے اجازت کا طالب ہو رہا ہوں۔ خداوند سخن نے کہا تھا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، سرکار علامہ محمد عباس رضوی صاحب قبلہ مجد اللہ العالی ایک اور بلند تر صلوات۔ یا سید الزہراء فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر واقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین
الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صف انتظار، اس صف عزا، اس مجلس سے ولایت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، چونکہ گزشتہ 5 متبرک مقدس حزن و ملال سے آراستہ شبہائے المناک میں ان 10 راتوں میں سے پہلے 5 دن جن 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، ہم نے کوشش کی ہے کہ گفتگو کریں اس عنوان پر جو عنوان الہیہ ہے، جو اللہ کا عنوان ہے۔ بیٹے دیکھنا ذرا، توجہ رکھنا۔ اللہ کا عنوان اپنا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے اللہ اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ دین ہے ہی پہلے دن سے اسلام۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کے نائبین میں سرکار وارث تک دین ایک ہی، اور اس دین کا نام اسلام۔ یہ کامل دین ہے، ناقص دین نہیں، جو شروع ہوا ہے جناب آدم کے زمین پر اترنے سے اور تمام ہوا ہے علی کی ولایت کے اعلان پر، مکمل ہو گیا یہ۔ اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ یہ بچوں کو ذرا سنبھال کے رکھنا، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پھر ماحول ذرا خراب ہوتا ہے۔ چونکہ اسلام حملہ آور مذہب نہیں ہے۔ تھوڑی مشکل گفتگو آغاز میں 2 4 10 منٹ برداشت کیجیے۔ اسلام حملہ آور مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو کسی پہ حملہ کرے، یہ دفاع کا درس دیتا ہے، حملے کا نہیں، دفاع کا درس دیتا ہے۔ اور دفاع کا درس تب تک ہے جب تک پوری زمین پر اللہ کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔
ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، دنیا بھی اسی انتظار میں ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم۔ اب بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک، رنگ و نسل، ملت اسلامیہ اور ایسے ادیان جو خود ساختہ ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آخری حکومت قائم کون کرے گا؟ تو جواب ملتا ہے جسے اللہ بھیجے گا۔ یہ ایک فکرہ قابل توجہ تھا جو آپ کے انتظار کی کسی اور رو میں بہہ گیا۔ کون اللہ کا دین پوری زمین پہ نافذ کرے گا؟ تو جواب ملتا ہے جسے اللہ بھیجے۔ چلیں ایک بات پہ تو آپ لوگ اور ہم سب مل کے مطمئن ہو جائیں کہ بالآخر ملت مسلمہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ دین کا نفاذ اللہ کی طرف سے وہی کر سکتا ہے جسے اللہ خود بھیجتا ہے۔ آپ جی ہیں سلامت۔ اور اگر کوئی بندہ دین سے بقدر منہ انحراف کرے، سر اٹھاؤ بچے، بیٹے سامنے بیٹھ، ایک بال کے برابر اپنا رخ پھیر لے تو اسے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وہ دین کے دن کا مالک ہے، وہ دین کے دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے آخری دن جو ہے وہ دین کا ہے۔ دنیا ساری زندگی بھی اپنی مرضی سے گزار لے، آخرت میں کام دین نے آنا ہے، دین کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ خیال ہے، آپ کی یہ خاموشی مجھے بہت اچھی لگ رہی کیونکہ بات پہنچ رہی ہے، کہ ہم اپنی خواہشات پر عمل کر کے آخرت میں نجات پا جائیں گے، تو وہ غلطی پر ہے۔ کسی کی ذاتی خواہشات اور تمناؤں کا نام اللہ کا دین نہیں۔ کسی کی کچھ بھی خواہش ہو سکتی ہے، کوئی حکومت کی خواہش رکھ سکتا ہے، کوئی اقتدار کی، کوئی فوج کی، کوئی سلطنت کی، کوئی تخت کی۔ وہ اپنی خواہش پوری کر لے تو اس خواہش کے پورا ہونے کی وجہ سے اسے نجات نہیں مل سکتی۔ نجات تب ہی ملے گی جب وہ اللہ کے دین کے مطابق چلے گا۔ جب اللہ کے دین کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر حکمران ہے تو بھی جہنمی ہے، عوام ہے تو بھی جہنمی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر عوام بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو پھر حکمران بنانے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ جی ہیں سلامت ہو۔ کچھ گفتگویں اور کچھ مباحثے ایسے ہوتے ہیں جن میں توجہ داد ہوتی ہے اور میں اسے داد تصور کر لوں۔ اور پھر یہ دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ یہ توڑ پھوڑ کرنے والا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کی عمارتیں گرانے والا دین نہیں، یہ گھروں کے دروازے جلانے والا دین نہیں، یہ پتھر مارنے والا دین نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ برداشت کا درس دیتا ہے، وسعت ظرف پیدا کرتا ہے۔ اور کتنی وسعت ظرف پیدا کرتا ہے؟ اتنی وسعت ظرف کہ ظرف کے لیے مثال ہے ظرف سرکار ختمی مرتبت۔ اس سے بڑی مثال کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سرکار دو عالم کی ذات والا صفات
اور پھر سرکار کے بعد آنے والے نائبین بھی اسی سیرت پر چلیں جس پر خود رسول چلیں۔ اگر کبھی خاموش بیٹھنے کا موقع آیا تو انہوں نے خاموش بیٹھ کے دکھایا کہ خاموشی کیسے ہوتی، اور اگر کبھی کبھار درمیان میں تلوار چلانے کا موقع آ گیا تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے کیسے کیسے اپنے کپڑے اتار کے ان سے جان بچائی ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ یا علی، چھوٹا نعرہ نہیں، مل کے بولو حیدری۔ دین تو سلامتی کا ہے۔ توجہ فرمائیے، احترام سکھاتا ہے، عزت نفس اور عزت انسان کا اتنا خیال ہے اس میں کہ غیبت تک کرنے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ غیبت میں بندہ سامنے نہیں ہوتا، غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو بعد میں کی جاتی۔ غیبت کی بھی اجازت نہیں۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حدیث سرکار دو عالم پڑھ رہا ہوں اور متفق علیہ ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ مومن بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جو عام بندے کا گلہ کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور جو تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے خود علی کی ولایت کا گلہ کرے، توجہ ایسا ہے، وہ اپنے بھائی کا گلہ کرے تو وہ تو اللہ برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی رسول کے بھائی کا گلہ کر دے، برادر رسول کا گلہ کر دے، سرکار دو عالم کی اس پیارے کا گلہ کر دے جس کے بارے میں فرماتے ہیں لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، تو وہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ہم ذکر علی کا سہارا لے کر کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی کا دل ذکر علی سن کے دکھتا ہے تو پھر وہ رجوع ہماری طرف نہ کرے، وہ سرکار دو عالم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری سے پوچھ لے کہ میں نے ذکر علی سنا ہے تو میرا حال کیا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری بتائیں گے کہ رسول نے فرمایا تھا علی کا ذکر کر کے دیکھو، چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے، اور منافق کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزر سکتا ہے، منافق جنت نہیں جا سکتا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، نوازش۔ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ علی بادشاہ نے دشمن سے بڑی لانا، علی بادشاہ نے دشمن سے بڑی لانا، علی کی بادشاہی ہے، بادشاہ علی اس میں الہی ہے، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ دین کی مجلس ہے، دین کی، مسلک کی نہیں ہے۔ حیران ہو جائیں آپ، یہ فرقے کی مجلس نہیں ہے، یہ دین کی مجلس ہے، اور جو لوگ مجلس میں نہیں آئے میں ان کا شکر گزار ہوں، تم نے ہمیں حسین کے پاس بھیج کے خود ادھر رہ گئے ہو۔ ہمیں گلہ نہیں کسی کے نہ آنے پہ، ہاں ہمیں کوئی گلہ نہیں، دروازے تو کھلے ہیں نا، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، جس کا دل چاہے آئے، اور اتنے دروازے اور دل اتنے کھلے ہونے کے باوجود اگر کوئی نہیں آتا تو ہمیں بھی جنت میں رش پسند نہیں ہے۔
آپ دیے سلامت رہیں. ہم نے تو دعوت عام دی ہے, صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. ہم نے تو سب سے کہا ہے کہ آئیے. ہم کسی سے عقیدہ نہیں پوچھیں گے, ہم کسی سے مسلک نہیں پوچھیں گے, ہم کسی سے مذہب نہیں پوچھیں گے. کوئی داڑھی منڈوا کے آ جائے تو آ جائے, کوئی داڑھی رکھ کے آ جائے تو آ جائے, کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آ جائے تو آ جائے, کوئی عبا پہن کے آ جائے تو آ جائے, کوئی امامہ رکھ کے آ جائے تو آ جائے, کوئی شلوار اونچی باندھ کے آ جائے تو آ جائے. کیونکہ حسین لباس دیکھتے ہی نہیں ہے, حسین رنگ دیکھتے ہی نہیں ہے, حسین نسل دیکھتے ہی نہیں ہے. حسین کے لشکر میں تو کالے رنگ کا جون بھی ہو تو وہ بھی علیہ السلام ہوتا ہے. بہت شکریہ. یا علی یا علی یا علی. جی بسم اللہ, بہت شکریہ, نوازش. میرے سارے محسن جتنے مجلس میں موجود ہیں, تو کوئی رنگ و نسل و مذہب و فرقے کی تمیز نہیں یہاں پہ. میری گزارش ہے تمام اہل سنت بھائیوں سے بھی کہ مولا حسین کو صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہ کرو. چاچا جی فکرہ کہوں گا, پھر آپ مجمع کا رد عمل دیکھیے. حسین کو صرف شیعوں سے مخصوص نہ کیا کرو, تمہارے گھر میں بھی ماں بیٹی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ رشتوں کا تقدس. آپ جیئیں, بہت شکریہ. یہ اس طرف مرد بیٹھے ہیں, اس طرف مستورات ہیں. آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ یہ حسینیت ہے. یار سامنے کی بات کر رہا ہوں, کوئی فلسفہ نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی مشکل نہیں, عام سی بات ہے. اس طرف مستورات ہیں, اس طرف مرد بیٹھے ہیں. اور حسینیت کا کمال بتاؤں اور آپ کی طائر فکر کی بلندی کا اندازہ لگاؤں. حسینیت کا ہنر یہ ہے کہ وہ عورت کو مستور بنا دیتا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے یار آپ کی. آپ جیئیں, توجہ فرمائیے گا. جی بسم اللہ, آپ جیئیں. جلدی بیٹے, جلدی جلدی. یہ حسینیت کا ہنر ہے کہ وہ عورت کو مستور بنا دیتا, عورت کو مقام دیتا. اور یہ آل محمد کا ورثہ ہے. توجہ فرمائیے گا, آل محمد نے ہی عزت سکھائی ہے. عزت لینا چاہتے ہو تو اس دروازے پہ آؤ, کیونکہ اس گھر نے ہی مستورات کو عزت دی ہے. اور عزت اتنی دی ہے کہ کوئی لڑنے بھی آ جائے تو گھر چھوڑنے جاتے ہیں, گھر چھوڑنے جاتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اور ہم نے یہ احترام وہیں سے سیکھا ہے. یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں. اور کسی بندے کے ذاتی فعل کا نام شیعت نہیں. کسی ایک فرد واحد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تشیع کی ترجمانی مت سمجھیے. وہ کہیں بھی بیٹھ کے بولے, اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تشیع کی ترجمانی نہیں ہو سکتی. شیعت کی ترجمانی انہوں نے کرنی ہے جن کے نقوش قدم کا نام شیعت ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ تشیع کیا ہے. ہمیں فخر ہے, ہمیں بندے شیعان علی کہتے ہیں. اس بات پہ شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ اور فکرہ ہی غلط بنا لیا, فکرہ ہی غلط ہے. نعرہ لگاتے ہیں شیعہ کافر, اور یہ مرکب ہی غلط ہے.
کافر کافر ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کافر کافر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو عزاداری کے تسلسل نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ آپ چاچا جی کالا کرتا پہن کے بازار چلے جائیں تو ہمارے اہل سنت بھائی بھی شیعہ کہہ کے نہیں پوچھتے، کہتے مومن بھائی ہو، مومن بھائی ہو۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو میں آج چھٹی مجلس میں، آئندہ آنے والی بھی 3 مجالس ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں۔ وہ آج کل پتہ نہیں ملک صاحب بتائیں گے وہ کیا لیتے ہیں، اچھا جی وہ شورٹی بانڈ لیتے ہیں کیا، وہ ہر بندے کو دینے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ، دل نہیں دکھائیں گے، بالکل نہیں دکھائیں گے۔ اور اس سے آگے ضمانت دے رہا ہوں، بے اولاد ہو تو آ جاؤ، شاباش جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، بے اولاد ہو تو آ جاؤ، ہم ضمانت دیں گے، اولاد ملے گی، یہاں سے لے کے جانا۔ اور حسین کی مجلس سے ملی ہوئی اولاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور کسی کی گارنٹی ہو نہ ہو، جو حسین دے وہ کنفرم حلالی ہوتا ہے۔ آپ جیئیں، سلامت رہیں، میرا سلام ہے آپ جیئیں۔ آؤ یہاں مجلس میں، سارے بولو، سارے بولو۔ جلدی بیٹے جلدی، یا علی، یہ کسی اور مجلس میں نہیں ہوتا، یہ کسی اور محفل میں نہیں ہوتا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھتے ہیں اور نعرہ حیدری لگوا دیتے، سفید داڑھیوں والے ان پہ لبیک کہتے ہیں۔ چھوٹے بچے اٹھ کے نعرہ لگوائیں اور سفید داڑھیوں والے لبیک کہیں تو یہ تاریخ غدیر واضح ہو جاتی ہے کہ بچہ بھی اٹھ کے یا علی کہے تو بوڑھے کو لبیک کہنا پڑے گا۔ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو، کیا کہنے آپ کے سننے کو۔ پھر جوش آ گیا، شاباش۔ تو میرے محسنوں آؤ، دروازے کھول رکھے ہم نے، کھلی سڑک ہے، سبیلیں لگی ہیں، لنگر بٹ رہا ہے، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا جی آپ بھائی صاحب کون ہیں، کیوں کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کس کے ساتھ آئے ہیں آپ، یہاں کھانا کیوں کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ حسین کا دسترخوان ہے اور وہاں پوچھا ہی نہیں جاتا کون ہو، وہاں سب کو کھلایا جاتا ہے، جو پانی بند کرتے ہیں انہیں پہلے پلایا جاتا ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ تو پھر آئیے، کیوں گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھیں گے تو شکایتیں ہوں گی، پھر گلے ہوں گے، پھر سازشیں ہوں گی، نہ ملنے سے ربط ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ملتوں کے ہوتے ہیں، ملے نہ تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر رسول کو ماننے سے بندہ سنی ہوتا ہے تو میں سنی ہوں، اگر رسول کو ماننے سے بندہ سنی ہو جاتا ہے تو میں سنی ہوں۔ اور رہی یہ ہاتھ کھول کے یہ باندھ کے پڑھنے کی نماز، تو وہ سنی کھول کے بھی پڑھتے ہیں، باندھ کے بھی پڑھتے ہیں۔ امام مالک کے سارے ماننے والے کھلے ہاتھوں سے پڑھتے ہیں، وہ شیعہ تو نہیں ہو گئے نا، توجہ فرمائیے گا۔ شیعہ ہونے کے لیے پھر آگے کچھ شرائط ہیں، وہ بندہ خود سمجھتا جاتا ہے۔ پہلی نسل میں بندہ شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے، 2-3 نسلیں تو لگ جاتی ہیں ماتم سیکھنے میں، پہلی نسل میں تو ماتم ہی نہیں آتا، یہاں تو عبادتیں ہی بڑی مشکل ہیں۔
ہاں یہاں پہ وہ آرام دہ عبادتیں نہیں ہیں، ایئر کنڈیشن مسجد میں جاؤ، جا کے نماز پڑھو، گھر آ کے سو جاؤ، پھر شام کو ٹوپی پہنو، پھر جا کے نماز پڑھو، پھر آ کے سو جاؤ۔ یہاں تو نماز پڑھ کے ماتم کرو گے، ماتم کر کے نماز پڑھو گے، نہ نماز چھوڑ سکتے ہو نہ ماتم چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ ماتم میں نماز ہوتی ہے، نماز میں ماتم ہوتا ہے۔ سن 61 ہجری 10 محرم سے پہلے نماز صرف نماز تھی، لیکن حسین نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ اب نماز صرف نماز نہیں، اب نماز بھی حسین کا ماتم ہے، اب نماز بھی۔ جنہیں میرا پیغام پہنچ رہا ہے، آج جو حضرات آئیں توجہ فرمائیے گا۔ میں نے ایک جلدی بیٹے جلدی، میں نے چچا جی ایک اشارہ کرنا، میرے پچھلے بیٹھے ہوئے محسن بھی، صرف ایک اشارہ کرنا ہے اس مجمع کو، آپ نے اس اشارے کو سمجھنا ہے، سمجھ آ گیا تو پہنچانا ہے، پھر دیکھوں گا ماتم سے بچتا کون ہے۔ آدم سے لے کے آج تک ماتم صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا، اگر چوٹ لگنے کا نشان پڑنے کا نام ماتم ہے، تو ایک بار سجدے میں سر رکھ، یہ سر کا ماتم ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے دربار میں بلوا کے نمازی سے کہتا ہے ماتم کر، تو نمازی ہے۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، سادہ سا پیغام ہے، سادہ سا، ہر بندہ ماتمی۔ نہیں یقین آتا تو میں تو سامنے کی بات کر رہا ہوں، یہ دل پہ ہاتھ رکھ، اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ دھک دھک کر رہا ہے، ماتم کی آواز آ رہی ہے۔ پھر منافقت نہ کر، اندر ماتم، اوپر سے بدعت۔ سینے پہ ہاتھ رکھ، تجھے پتہ چلے۔ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا۔ بے شک، بے شک ایسا، بے شک ایسا، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن۔ ہاں ہاں مصرے پہ بولنا، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ اور اگلے دو مصرے ضرور سمجھیے گا، یہ میری منت ہے، اسے ضرور سمجھیے گا۔ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ اس نے یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت اگی آغاز میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے قانون۔ آپ جی ہیں سلامت رہے۔ یہ چونکہ دعاؤں والی مجلس ہے تو دعا کے لیے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی کھوکر صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی شاہ صاحب دنیا سے چلے جائیں تو آپ پوچھتے ہیں شیعہ تھے یا سنی تھے؟ دعا پہ آ نہیں جاتے؟ جو نہیں مانگتے نا دعا، وہ بھی افسوس کرنے آ جاتے۔ جو دعا بخشش کی نہیں مانگتے وہ افسوس کرنے آ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے۔ پھر رسول کے بیٹے کی مجلس ہے اور تم مذہب پوچھ رہے ہو کہ کس کی مجلس ہے؟ اور شیعوں کی نہیں ہے، مجلس حسین ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ناز حسین جاگیے گا۔ اور فکرہ میں شجاعت ایمانی سے کہہ رہا ہوں، مجلس میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مجلس چھوڑنے سے اولاد مشکوک ہوتی ہے۔ حسین کو چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤ گے؟ حسین کے سوا تمہارا ہے کون؟ حسین ہی خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ مجھے تو پاکستان میں کوئی ایسا غیرت مند نظر نہیں آتا
بیٹے سر اٹھا، بیٹے سر اٹھا، میں نے پہلے بھی کہا، منت کی تھی۔ پاکستان میں مجھے کوئی ایسا غیرت مند نظر نہیں آتا جو یزید پہ راضی ہو، کیونکہ یزید پہ راضی ہونے کے لیے بے غیرت ہونا ضروری ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ یزید پہ راضی ہونے کے لیے بے غیرت ہونا ضروری ہے، رشتوں کا تقدس توڑنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسلام، دین، ایمان، توجہ فرمائیے گا۔ جب بندے، ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، داد بے شک نہ دیجیے گا۔ نماز کی عادت ہونا اور بات ہے، عبادت ہونا اور بات ہے۔ حسین کی مخالفت میں نمازیں پڑھنے والے شراب پی کے بھی پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اور اس مخالفت سے ڈر یہ شجرے بگاڑ دیتی ہے، یہ چہرے بگاڑ دیتی ہے۔ حسین بادشاہ کے دروازے پہ آ، یہ دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور کھلے اسی لیے رکھے ہیں کہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا فرد آئے۔ میں اپنے خطباء سے، اپنے واعظین سے، اپنے شعراء سے، اپنے فقہاء سے، اپنے زعماء سے، روسا سے اپیل کرتا ہوں کہ اتنے دل کھلے کرو کہ لوگ حسین کے پاس آ جائیں۔ جب بندہ حسین کے پاس آ جائے تو پھر حسین غدیر لے جاتے ہیں، پھر تمہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن ایک کہا ہوا فکرہ دہراؤں، اور فضیلت کے باب کا آخری فکرہ ہے کیونکہ آج ایک خاص مجلس ہے۔ شبیر تمہیں اس طرح تربیت کر کے گھر بھیجتے ہیں، اتنی تربیت ہو جاتی ہے کہ بندہ خود معجز نما ہو جاتا۔ اور شبیر کا زندہ معجزہ بتانے جا رہا ہوں، شیعہ سنی کی بھی تمیز نہیں، کون دیکھے کون نہ دیکھے۔ حسین بادشاہ کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہو، سلامت رہے۔ تو یہ میرا پیغام تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا نشر کیجئے، محبتیں پھیلائیے، نفرتیں نہ پھیلائیے۔ جو محبت کا درس نہیں دیتا نا، وہ 6 مہینے کا بچہ اٹھا کے نہیں لاتا۔ آج باب الحوائج کی مجلس ہے، دعا بھی کیجئے گا، میں بھی کرتا ہوں۔ آغاز میں ایک دعا میرے ذمہ لگی ہے۔ ایک عزیز ہے محمد علی، وہ بے اولاد ہے، مالک اسے صاحب اولاد کریں۔ اور آج جو بھی بے اولاد ہے نا، وہ جب جھولا آئے نا تو اس سے اولاد مانگ لے، کیونکہ جس دن شہزادے کا جھولا برآمد ہوتا ہے نا، اس دن رسول کی بیٹی سیدہ ام رباب کی قبر پہ آتی اور فرماتی، چل ام رباب، آج فلان جگہ پر نا تیرے بیٹے کا جھولا برآمد ہونا ہے، وہاں پہ میرے لال کے بے اولاد ماتمی آئیں گے، وہ تیرے جھولے سے اولاد مانگیں گے، انہیں خالی نہ لوٹانا۔ یہ جھولا بھی آئے گا، جس بندے کو شک ہے نا کہ دعا پوری نہیں ہوتی، اسے میں جھولے کی لوری سنا دیتا ہوں، وہ لوری یاد کر کے جھولا ہلا دے، دعا دل میں رکھے، دعا پوری ہو جائے گی۔ بس جب ذرا جھولا ہلاؤ نا تو کہہ لینا، یا سکینہ، سیدہ سلامت رکھے۔ آپ کی آواز بلند ہوئی، آپ روئے۔ یہ واحد جھولا ہے جو خالی تھا، لیکن سکینہ اس کی ڈوریاں ہلا رہی تھی۔
नकवी साहब फरमा रहे हैं ये वाहिद झूला है जिसकी डोरियां हिला रही थी शहजादी, लेकिन कितनी देर हिलाई। शाम गरीबा में तो इस झूले की लकड़ियां भी जल गई थी। इसलिए हम शबी बनाते हैं, ये झूला बरामद करवाते हैं। अब मुझे ये खबर नहीं है कि ये झूला है या झूले वाले का जनाजा है। ज़्यादा इंतज़ार मैंने नहीं करवाना, लेकिन एक फ़िक्रा माँओं बहनों बेटियों के लिए मैं पहले कह जाऊँ। सैयदा उम्मे रुबाब अमराउल कैस की बेटी 2 कुरान लेके चली थी मदीने से, एक 3 साल का, एक 17 दिन का। जो 3 साल का था वो करबला में 3.5 साल का हो गया, जो 17 दिन का था वो करबला में 6 महीने का हो गया। दोनों बहन भाइयों को, बहन का नाम सकीना, भाई का नाम असगर, नाम अली है, हुसैन के घर में तरतीब असगर है। दोनों बहन भाइयों को मुसलमानों ने बड़ा मारा। शर्माना ना आज की मजलिस में। दोनों बहन भाइयों को मुसलमानों ने बड़ा मारा। जो बहन थी ना, हुसैन उसे सकीना कहते थे कि बच्चे जाग के मेरी बात सुने, हाय कर सकें तो हाय करें। हुसैन बेटी को सकीना कहते रहे, लेकिन मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जियो सैयद, बड़ा खूबसूरत गिरिया आपने किया। मैं मुतमैन हो गया, आगाज़ मसाइब में आप शामिल हो गए। ये 6 महीने का शहजादा ये मां लेके आई थी करबला। फिर करबला छोड़ के शाम चली गई, जो बेटियों के लिए फिक्र कह रहा हूं। फिर शाम से वापस मदीना आ गई। जब मदीने आ गई थी ना, तो फिर छांव में नहीं बैठती थी, फिर धूप में बैठती थी। ठंडा पानी नहीं पीती थी। बैठ जाना मेरे भाई, बैठ जाना, बैठ जाना। ठंडा पानी नहीं पीती थी, मन्नत आएगी चढ़ जाएगी। छांव में नहीं बैठती थी, सारा दिन धूप में बैठ कर रोती थी। आज मैं यहाँ आया तो मलिक तौकीर साहब और उनके मुआविनीन इस फर्श मजलिस को खुश कर रहे थे। यहाँ इमाम बारगाह के सामने से गुजरते हुए ना, मेरे दिल में यह ख्याल आया, आज झूले की शबी है, करबला में इतना ही बरस जाता। सैयदा सलामत रखे। मैं नौकर जी, मैं नौकर, जितनी बार कहो मैं कहता हूँ, करबला में इतना ही बरस जाता। असगर को ज़रूरत कितनी थी, कितनी ज़रूरत थी पानी की। जो माएँ 6-6 महीने के बच्चों को पानी पिलाती हैं, उनसे पूछ लो दरिया में से कितना पानी चाहिए था असगर को। वो माँ वापस आई, पलट के मदीने चली गई। मैंने कहा न ठंडा पानी पीती थी, न छाँव में बैठती थी। एक दिन मौला सज्जाद ने अपनी फुफ्फी से कहा, फुफ्फी अम्मा, अम्मा रुबाब से कहें छाँव में आ जाए, धूप बड़ी सख्त है। बतूल की बेटी बड़ा मान लेके सैयदा उम्मे रुबाब के पास आई।
رباب میں کون ہوں؟ آپ سیدہ ہیں، آپ ثانی زہرا ہیں۔ فرمایا آج ثانی زہرا بن کے نہیں، آج زہرا بن کے کہہ رہی ہیں۔ صاحب محبت کی کیسے کہا کہ زینب رباب سے پوچھ رہی میں کون؟ اچھا درد ہے۔ بابا جی کہہ رہے ہیں عجیب حالت ہو گئی تھی، بات منوانے کے لیے علی کی بیٹی برجھائی سے پوچھ رہی تھی میں کون ہوں؟ کہا آپ ثانی زہرا ہیں۔ فرمایا نہیں، آج ثانی زہرا بن کے نہیں، آج زہرا بن کے کہہ رہی ہوں۔ ایک گھونٹ پانی بھی پی، ٹھنڈا، چھاؤں میں بھی پیر رکھ۔ آواز دے کے کہتی حکم نہیں ٹالا جاتا، کیونکہ زہرا کا حکم ہے۔ اٹھ کے دھوپ میں کھڑی ہو گئی، رخ کربلا کی طرف، آواز دے کے کہتی میں نے تیری بہن کے حکم کا خیال رکھا، تم میرے وعدے کا خیال رکھنا۔ شاباش شاباش شاباش، جن کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں نے تیری بہن کے حکم کا خیال رکھا، آپ میرے وعدے کا خیال رکھنا۔ میں آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی نا، نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، حکم میں نے پورا کر دیا، میرا وعدہ آپ نے نبھانا ہے۔ علی اصغر کی اماں چلی، پہلا قدم دھوپ سے ابھی اٹھ کے چھاؤں میں نہیں آیا تھا، ایک طرف سے بی بی زینب نے پکڑا ہوا تھا، ایک طرف سے مولا سجاد نے، کہ سیدہ ام رباب کی گردن سجاد کے کندھے پہ آ گئی۔ سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہے آپ دھوپ میں لٹا دے، اس کا وعدہ پورا ہو جائے۔ شاباش شاباش، جن کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، بھائی بالکل تیاری کر رہے ہو، میں نے انتظار نہیں کروانا، اب دھوپ میں لٹا دے، وعدہ پورا ہو گئے۔ جب مولا سجاد نے ماں کو لٹایا نا، آواز دے کے کہتے پھوپھی اماں اجازت دیں، میری اماں نا کبھی کبھی دھوپ میں بیٹھ کے اپنی چادر کھولتی تھی، اس میں سے کچھ چیزیں نکالتی تھی، انہیں کبھی سینے سے لگاتی تھی، کبھی پیشانی پہ، کبھی چومتی تھی۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی نہیں پوچھا اماں اس میں کیا ہے، اجازت دے میں پلو کھول کے دیکھ لوں۔ فرمایا سجاد دیکھ لو۔ جب پلو کھولا تو بتاؤں کیا تھا، ایک جلے ہوئے کرتے کا چھوٹا سا ٹکڑا، ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ شہزادی تمہیں کسی غم میں نہ رلائے یار، او حسین کے عسکر پہ رونے والوں، یہ دو امانتیں لے کے شہزادی چلی تھی، میں نے انتظار نہیں کروانا، دو امانتیں لے کے چلی تھی، یہ دو امانتیں لے کے چلی تھی۔ اب اگر بیٹیاں بیان کرنا چاہیں تو ایک فقرہ میں شہادت پڑھنے سے پہلے پھر کہہ دوں، یہ کربلا کے شہداء میں سے واحد سر ہے جو سر چھوٹا تھا، نیزہ بڑا تھا۔ ماتم کی مجلس ہے، ماتم کی مجلس ہے۔ یہ واحد سر ہے جو سر چھوٹا تھا، نیزہ بڑا تھا۔ جب شام کے بازار میں یہ سر پہنچا نا، تو شام کی چھت پہ ایک عورت بیٹھی تھی، وہ اتر آئی، آواز دے کے کہتی یہ سارے جوان لگتے ہیں، ان کے سر جوان ہیں، یہ چھوٹا سا سر کس کا ہے؟ جب قریب آئی نا تو قریب آ کے علی اصغر کے اس چہرے کو دیکھا جو ابھی مرجھایا نہیں تھا، آواز دے کے کہتی اس کی ماں تو مر گئی ہوگی۔ جب کہا نا اس کی ماں تو مر گئی ہوگی، قریب سے زخمی ام رباب آواز دے کے کہتی نہیں ابھی میں زندہ ہوں، میں اپنے لال کے ساتھ آئی۔ شہزادی آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا تیاری کر رہے ہو، رونے کو دل ہے، تو پھر میں پہلا فقرہ کہتا ہوں، مصائب کا پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں۔ مصائب کا پہلا فقرہ، سب سے چھوٹا تھا ظاہر اصغر، سب سے آخر میں گیا۔ ہر شہید کو فوج نے ایک بار مارا، یہ واحد شہید ہے جسے یزید کی فوج نے ایک بار نہیں 3 بار مارا ہے۔ اگر کہو گے برداشت کرو گے تو میں 3 شہادتیں مکمل پڑھ دوں گا۔
بس عزادارو بالکل قریب آ گیا. میں نے انتظار نہیں کروانا. اگر کسی کو یقین نہیں آتا نا تو وہ گھر جا کے صرف ایک بات اپنی بیٹی سے, اپنی بہن سے, اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے پوچھ لے. صرف اتنا پوچھنا کہ 6 مہینے کے بچے کا کان سے کان تک فاصلہ کتنا ہوتا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ ماتم کرے گا, جسے سمجھ آئی وہ ماتم کرے گا. جس نے آج سیدہ ام رباب سے خیرات مانگنی ہے اس کا ہاتھ سینے پہ آئے گا. صرف اتنا پوچھ لینا کان سے کان تک فاصلہ کتنا ہوتا ہے. جب سارے چلے گئے نا, حسین میدان جنگ میں زخمی تھے. شبیر نے ایک آواز دی, حل من ناصر ینصرنا. اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی تھی, انتظار نہیں کروانا. اصغر کوہنیوں کے بل جھولے سے گر کے خیمے کے دروازے پہ آیا, کہا لبیک یا امامی. شبیر جلدی سے آئے, اصغر کو مٹی سے اٹھایا, فرمایا لے ام رباب اپنا لال تیار کر. ہر جوان تیار ہو کے گیا, تیرا تیاری کے بغیر کیوں جائے. سنو گے بی بی ام رباب نے تیار کیسے کیا. ایک سفید کرتا نکالا, اللہ سن سکو, ایک سفید کرتا نکالا, لال کو کرتا پہنایا, بال چھوٹے چھوٹے سوارے. زیدی صاحب کب کہتے تھے سامنے رکھ کے اتنا روئی. لال کا چہرہ دھل گیا, چھوٹی سی تلوار حمائل کر دی. آواز دے کے کہتی اصغر میرے پاس حسین کو دینے کے لیے تیرے سوا اور کوئی شے نہیں ہے. کچھ ایسا کرنا میں شام تک علی کی بیٹیوں کے ساتھ سر بلند کر کے جا سکوں. اماں جیسے حکم. عزادارو اصغر کو تیار کر کے آواز دے کے کہتی ہے تو نے سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جانا ہے. وہاں پہ تیرے دادا علی اور نانا رسول ہاتھوں میں کوثر کے جام لے کے کھڑے ہوں گے. وہ جب پیاسے اصغر کے سامنے کرے نا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ لینا, کہنا نانا میں نے ابھی نہیں پینا, دادا میں نے ابھی نہیں پینا. پوچھے نا کیوں تو کہنا میرے حصے کی سکینہ پیاسی ہے. کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے. سر کا ماتم بھی جس نے آج جھولے سے سوال طلب کرنے ہیں, حاجات باب الحوائج سے مانگنی ہے, یہ باب الحوائج کا جھولا ہے. اور چھوٹے ماتمیوں مالک تمہارا ماتم قبول فرمائے. شہزادی نے اصغر تیار کر کے دے دیا. حسین اصغر کو لے کے چلے. رستے میں حسین اصغر سے ایک بات کر رہے ہیں, اللہ کرے سمجھا سکوں. حسین فرماتے اصغر میں خالی پلٹی ہوئی ماں کا بیٹا ہوں. اصغر میں بسم اللہ کروں تیری جوانی سلامت رہے. میں خالی پلٹی ہوئی ماں کا بیٹا ہوں. اصغر میں نہیں مانگوں گا, پانی تو نے مانگنا ہے. بابا میں ایسے مانگوں گا قیامت تک یاد رہے گا. اصغر نے لشکر یزید کے سامنے آ کے کئی دن کی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری. کیا اشارہ تھا. لشکر یزید آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا. تلاتم آ گیا. ابن سعد کہتا ہے حرملہ اقتا کلام الحسین. اس سے زیادہ جلدی کیا کروں جو ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہو. جب کہا نا اقتا کلام الحسین, عزادارو یہ حرملہ لعین, یہ حرملہ بے غیرت عباس کی مشق سے بچا ہوا 3 نوک والا تیر ایک وزنی کمان میں لے کے آ کے حسین کے سامنے بیٹھ گیا. عزادارو اس نے چلائے کمان میں تیر جڑا. جس نے ماتم کرنا ہے پیچھے ماں کا خیمہ ذرا دور ہے, جس نے خیام گاہ دیکھی ہے ذرا دور ہے, درمیان میں حسین, سامنے حرملہ. اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا. اصغر ہنسا, کمان گر گئی, پھر ہنسا, پھر گر گئی, پھر ہنسا, پھر گر گئی. عزادارو ابن سعد کہتا ہے حرملہ تو سب سے ماہر تیر انداز ہے, تیری کمان کیوں گرتی ہے؟ کہتا ہے میری جگہ پہ تو ہوتا تیرا دم نکل جاتا. میں سمجھتا تھا 6 مہینے کا بچہ ہے, میں تیر چلانے لگوں گا, ایک ماں نکلے گی جو سر پہ قرآن رکھے گی اور کہے گی نہ مار, اپنا تیر بھی دیکھ, میرا صغیر بھی دیکھ. میں تیر چلانے لگتا ہوں, خیمے کے پیچھے سے آواز آتی ہے شاباش اصغر, تیر حسین کو نہ لگے. روحانی مجلس ہے, منظوری والی مجلس ہے. ماتم 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 جسے ماتم آتا ہے. آج ہاتھ کوئی پیارا نہ کرے, آج ماتم کرنا ہے.
جس کا دل چاہے بیٹھ کے کرے، جس کا دل چاہے اٹھ کے کرے۔ عزادارو تیسری بار اس نے کمان میں تیر چڑھا، ادھر تیر نکلا، ادھر ابراہیم کہتے ہیں چل اسماعیل یہ اور ہے، ہم اور ہے۔ کرو ماتم یار جو ادھر بیٹھے ہو، ہاتھ تو سر پہ لاؤ نا، ہاتھ تو سر پہ لاؤ جسے ماتم آتا ہے۔ یہ علی اصغر کا ماتم ہے۔ عزادارو سنو گے، شبیر نے ایک بار چلو بھرا لہو کا، ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، اپنی داڑھی پہ ملا، داڑھی پہ مل کے آواز دے کے کہتا اللہ اب تیرا دین بچ جائے گا۔ 2 لمحے دے دو مجھے، 2 لمحے دے دو مجھے، 2 لمحے دے دو۔ حسین اصغر کو لے کے ہر بہن کے خیمے کے سامنے گئے۔ یہ میری قربانی دیکھو، یہ میں نے اپنا اصغر دیا ہے۔ سب سے بعد آئے ام رباب کے خیمے میں، فرمایا ام رباب چل اصغر کو دفنانے چلے۔ خیام کے پیچھے آ گئے، شبیر نے ذوالفقار نکالی، کربلا کی ریت کھودی، ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ جب چھوٹی سی قبر بنا کے حسین اصغر کو قبر میں اتارنے لگے، فرات کے کنارے سے ہور کی آواز آئی، مولا مجھے تو کہا تھا باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، اب یہ اصغر بیٹا ہے، آپ کے نانا کی شریعت ہے، کہا اور میں اکیلا بچ گیا ہوں، میرا کوئی نہیں رہ گیا، میرا تنہا اصغر۔ جب قبر میں اتارا نا، جو بندے ابھی ماتم نہیں کر سکے، عزاداروں نے آج حسین جاگنا، حسین نے قبر پہ مٹی ڈالنا شروع کی، پیر چھپ گئے، اصغر کے زانو چھپ گئے، اصغر کا شکم چھپ گیا، اصغر کا سینہ چھپ گیا، ایک مٹھی ریت اصغر کی گردن پہ آ گئی۔ اب حسین فرماتے ہیں ام رباب تو ماں ہے، تیرا دل نازک ہے، ذرا رخ پھیر لے، اب تیرے لال کا نازک چہرہ ہے، کربلا کی گرم ریت ہے۔ حسین کا یہ کہنا تھا، ام رباب دونوں مٹھیوں میں ریت بھر کے اصغر کے چہرے پہ ڈال کے آواز دے کے کہتی میں کوئی حاجرہ ہوں، میں ام رباب ہوں۔ حسین نے اصغر مٹی میں دفنا دیا، اور جس نے ماتم کرنا اب تیاری کرے۔ 2 شہادت، پہلی شہادت پڑھی ہے، اب دوسری سن لو اگر حوصلہ ہے۔ شام غریبہ ہو گئی، خیام کو آگ لگ گئی، یہ لائن کہتے ہیں مارے 72 تھے ملے 71، یہ کہتے ہیں 70 نیزے والے نکلو۔ حسین نے کہیں اصغر چھپایا تھا، نیزے زمین میں اترتے، ایک نیزہ باہر نکلا، آواز آئی ام رباب آنکھیں بند کر لے، نیزے کی نوک پہ تیرا جگر آ گیا۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ سیدہ سے معافی مانگے۔ اس کتے کے بچے نے اصغر کی چھوٹی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، وہاں آ گیا جہاں حسین کا بدن تھا۔ اس نے قریب آ کے ایک تلوار چلائی، تلوار لگنی تھی، ایسے رباب کا ہار ٹوٹا، کئی سر گر گیا، کئی اصغر گر گیا۔ آواز دے کے کہتی تھی میری جولی اجڑ گئی، جن کی اجڑی ہے قیامت تک اصغر سے ماتم حسین۔
حسین یا 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 حسین گر ویر ملا دے نانا میرا ایسے 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 اکبر ویر ملا دے نانا میرا ایسے گر ویر ملا دے اکبر ویر ملا دے نانا میرا ایسے گر 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 ویر ملا دے ویرانوں میں رج نکڑایا ویرانوں میں رج نکڑایا اس گھر دا جھولا جھلایا اس گھر دا جھولا جھلایا سونی جائی شکل وہاں دے نانا میرا ایسے گر ویر ملا دے سونی جائی شکل وہاں دے نانا میرا ایسے گر ویر ملا 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 دے نانا میرا ایسے گر ویر میرا ایسے گر ویر ملا دے سونے جائے شکل وہاں دے نانا میرا ایسے گر ویر ملا 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 دے ویر ویڑے وچ سونے لگ دے ویر ویڑے وچ سونے لگ دے لینا دے دل کدے بھی نہ رج دے
دل دا درد وڈا دے نانا میرا اصغر ویر ملا دے دل دا درد وڈا دے نانا میرا اصغر ویر ملا 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 دے دیر میرے وچ سونے لگ دے اینا دے دل کدے بنا رج دے اینا دے دل کدے بنا رج دے دل دا درد وڈا دے نانا میرا اصغر ویر ملا دے دل دا درد وڈا دے نانا میرا اصغر ویر ملا 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 دے دل وچ نانا اے ہو سجنا نانا اے ہو سجنا جتھے میرے ویراں دیاں قبراں میرے ویراں دیاں قبراں مینوں وی اوتھے دفنا دے نانا میرا اصغر ویر ملا دے مینوں وی اوتھے دفنا دے نانا میرا اصغر ویر ملا 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 دے دل وچ نانا اے ہو سجنا نانا اے ہو سجنا جتھے میرے ویراں دیاں قبراں میرے ویراں دیاں قبراں مینوں وی اوتھے دفنا دے نانا میرا اصغر ویر ملا دے مینوں وی اوتھے دفنا دے نانا میرا اصغر ویر ملا 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 دے آب وچالے ویکھیا حالے آب وچالے ویکھیا حالے اٹھیاں دے کھلے ہوئے والے اٹھیاں دے کھلے ہوئے والے قیدی ویر سجا دے نانا میرا اصغر ویر ملا دے قیدی ویر سجا دے نانا میرا اصغر ویر ملا 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 دے آب وچالے ویکھیا حالے آب وچالے ویکھیا حالے اٹھیاں دے کھلے ہوئے والے اٹھیاں دے کھلے ہوئے والے قیدی ویر سجا دے نانا میرا اصغر ویر ملا دے قیدی ویر سجا دے
नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 तेरा नू मैं रच नखड़ाया तेरा नू मैं रच नखड़ाया नाय असगर दा झूल झुलाया नाय असगर दा झूल झुलाया थोड़ी जय शक्ल दे नाना मेरा असगर वीर मिला 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 दे वीर बड़े विच सोने लग दे वीर बड़े विच सोने लग दे नैना दे दिल कदे बिना रज दे नैना दे दिल कदे बिना रज दे दिल दा दर्द वड़ा दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 दिल विच नाना है हो सदरा नाना है हो सदरा जिथे मेरे वीरां दियां कबरां जिथे मेरे वीरां दियां कबरां मैनू वे ओथे दफना दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 आग विचाले देखिया हाले आग विचाले देखिया हाले उठियां दे खुले होए वाले उठियां दे खुले होए वाले कैदी वीर सजा दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 नाना मेरा असगर
घर वीर मिला दे नाना मेरा ऐसे 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 घर वीर मिला दे वीरानो मैं रज नकटाया वीरानो मैं रज नकटाया ऐसे घर दा झूला झुलाया ऐसे घर दा झूला झुलाया सोनी जय शकल वहा दे नाना मेरा ऐसे घर वीर मिला दे सोनी जय शकल वहा दे नाना मेरा ऐसे घर वीर मिला 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 दे वीर बड़े विच सोने लग दे वीर बड़े विच सोने लग दे नैना दे दिल कदे बिना रज दे नैना दे दिल कदे बिना रज दे दिल दा दर्द वंडा दे नाना मेरा ऐसे घर वीर मिला दे हाय नाना मेरा ऐसे घर वीर मिला दे 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 दिल विच नाना रे हो सजना दिल विच नाना रे हो सजना किथे मेरे वीरां दियां कबरां किथे मेरे वीरां दियां कबरां मैनू वे ओथे दफना दे नाना मेरा ऐसे घर वीर मिला दे मैनू वे ओथे दफना दे नाना मेरा ऐसे घर वीर मिला 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 दे आप विचाले देखिया हाले आप विचाले देखिया हाले उखियां दे खुले होए वाले उखियां दे खुले होए वाले कह दे वीर सजा दे ओ नाना मेरा ऐसे घर वीर मिला दे हाय नाना मेरा ऐसे घर वीर
गरबीर मिला दे नाना मेरा असगर वीर 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 मिला दे वीरां नूं मैं रज नखड़ाया वीरां नूं मैं रज नखड़ाया आयस करदा झूला झुलाया आयस करदा झूला झुलाया सोने जय शक्ल वहा दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे हाय नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 तीर बड़े विच सोने लगे दे तीर बड़े विच सोने लगे दे नैना दे दिल कदे बिना रज दे नैना दे दिल कदे बिना रज दे दिल दा दर्द वंडा दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे हाय नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 दिल विच नाना ए हो सजना दिल विच नाना ए हो सजना किथे मेरे वीरां दियां खबरां किथे मेरे वीरां दियां खबरां मैनू वे उत्थे दफना दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे हाय नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 आप विचाले वेख्या हाले आप विचाले वेख्या हाले कुपियां दे खुले होए वाले कुपियां दे खुले होए वाले कैदी वीर सजा दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे कैदी वीर सजा दे ओ नाना मेरा असगर वीर मिला दे 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 नाना
میرا اصغر ویر ملا دے نانا 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 میرا اصغر ویر ملا دے ویر میرے وچ سونے لگ دے ویر میرے وچ سونے لگ دے نانا دے دل کدے وی نہ رج دے نانا دے دل کدے وی نہ رج دے دل دا درد وڈا دے او نانا میرا اصغر ویر ملا دے 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 دل وچ نانا ہو صدرا دل وچ نانا ہو صدرا جتھے میرے ویراں دیاں قبراں جتھے میرے ویراں دیاں قبراں مینوں ویرو تے دفنا دے او نانا میرا اصغر ویر ملا دے مینوں ویرو تے دفنا دے او نانا میرا اصغر ویر ملا دے 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 آپ وچالے ویکھیا حالے آپ وچالے ویکھیا حالے اٹھیاں دے کھلے ہوئے والے اٹھیاں دے کھلے ہوئے والے جے میر سجا دے او نانا میرا اصغر ویر ملا دے ہائے نانا میرا اصغر ویر ملا دے 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 ویرانوں میں رج نہ کٹایا ویرانوں میں رج نہ کٹایا اصغر دا جھولا جھلایا اصغر دا جھولا جھلایا سونے جے شکل وہاں دے او نانا میرا اصغر ویر ملا دے ہائے نانا میرا اصغر ویر ملا دے 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 نانا میرا اصغر ویر
دے نانا میرا اس گھر ویر ملا 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 دے ویر وڑے وچ سونے لگ دے ویر وڑے وچ سونے لگ دے مینا دے دل کدے بھی نہ رج دے مینا دے دل کدے بھی نہ رج دے دل دا درد وڑا دے نانا میرا اس گھر ویر ملا دے دل دا درد وڑا دے نانا میرا اس گھر ویر ملا 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 دے دل وچ نانا اے ہو صدرا دل وچ نانا اے ہو صدرا جتھے میرے ویراں دیاں قبراں جتھے میرے ویراں دیاں قبراں مینوں ویراں تے دبنا دے نانا میرا اس گھر ویر ملا دے آئے نانا میرا اس گھر ویر ملا دے 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 آپ بچالے کیا حالے آپ بچالے کیا حالے پھپیاں دے کھلے ہوئے والے پھپیاں دے کھلے ہوئے والے قیدی ویر سجا دے نانا میرا اس گھر ویر ملا دے قیدی ویر سجا دے نانا میرا اس گھر ویر ملا 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 دے نانا